اکثر محدثین رحمہم اللہ تعالی کا اصول یہ ہے کہ وہ دونوں طرح کی احادیث بیان فرماتے ہیں. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، یہ ہے ابو داود شریف، حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی، وہ دونوں احادیث ذکر فرماتے ہیں. پھر ان دونوں احادیث کا مطلب فقہاء، علماء، محدثین سمجھاتے ہیں کہ ان دونوں احادیث کا مطلب کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک موضوع پہ ایک طرح کی احادیث بیان فرمائیں گے، وہ دوسرے موضوع پہ وہ حدیث بیان نہیں فرمائیں گے. تو یہ صحابی نے جب سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ تو جسم کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کو چھونے سے کوئی وضو نہیں ہوگا. یہ دوسری حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنے ذکر کو چھو لیا وضو کرے. جس نے ذکر کو ہاتھ لگایا وضو کرے. اچھی طرح بات سمجھ لیں. الحمدللہ اب تمام حضرات صاحب بصیرت، صاحب دانش تشریف فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. احادیث مبارکہ میں تضاد نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات میں تضاد نہیں ہے. فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. اختلاف کا معنی تضاد ہوتا. جیسے عام انسان ہیں، غصے کی حالت ہے، غصے کی حالت میں کچھ کہہ دیتے ہیں، جب غصے کی حالت ختم ہوتی ہے پھر کچھ کہہ دیتے ہیں. کبھی کسی موج میں کوئی بات، کبھی موج میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں. صبح کچھ، شام کچھ، بڑھاپے میں کچھ، صحت میں کچھ، بیماری میں کچھ. یعنی عام انسانوں کی باتوں میں تضاد ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہاں بظاہر انسان کو تضاد نظر آتا ہے. اب یہ فقہاء اکرام رحمہ اللہ تعالی کا کام ہے کہ وہ دونوں احادیث کا مطلب بیان فرمائیں کہ بھئی تضاد نہیں ہے، دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے. اسے کہتے ہیں تطبیق دینا، دونوں احادیث میں مطابقت اور تطبیق دینا کہ دونوں احادیث اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اب مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اپنے آلہ کو ہاتھ لگائے تو اس کا وضو نہیں ہے، اس کے بعد اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو حدیث مبارکہ میں فرمایا جس نے اپنے ذکر کو چھوا وضو کرے، فقہاء فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دو طرح کی حالت ہوتی ہے، اور یہ دونوں حالتیں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ آدمی نے اپنے ذکر کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگ گیا، غیر اختیاری طور پہ ہاتھ لگ گیا ہے، کسی ضرورت سے اس نے ہاتھ لگایا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس نے اپنے ہاتھ سے ذکر کو چھوا اور اس طرح چھوا اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ کوئی قطرے خارج ہو گئے، جب کوئی قطرے خارج ہوئے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب دونوں احادیث کا مطلب واضح ہو گیا. دونوں احادیث اپنے اپنے مقام پہ صحیح ہیں کہ عام حالتوں میں ذکر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر اس طرح چھوا گیا، اس طرح مس کیا گیا، ایسی کیفیت ہو گئی کہ کوئی قطرے وغیرہ خارج ہو گئے، اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی گھر میں